ایک ایسا دور تھا جب ہدایت کی روشنی زمین سے لگ بھگ مٹ چکی تھی اور انسانوں کے دلوں پر اندھیرا سائے کی طرح چھا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سب سے بڑا فریب انسانوں پر اتارا گیا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک وشال سنہرا بت کھڑا تھا۔ بال لوگ سمجھتے تھے کہ وہیں آسمان، بارش اور زندگی کو چلاتا ہے، مگر پھر ایک نبی اکیلا اس اندھیرے کے سامنے کھڑا ہوا۔ ہزاروں سال پہلے یہ زمین رحمت اور نعمتوں سے بھری ہوئی تھی۔ باغات لہلہا رہے تھے اور چشموں کا پانی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ اس شہر کے لوگ آرام، دولت اور خوشحالی میں جی رہے تھے۔ ہر طرف برکت ہی برکت تھی، کھیت، دریا اور دولت۔ لیکن جب شکر ختم ہوتا ہے تو گھمنڈ جنم لینے لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے شیطان نے ان کے دلوں میں گھمنڈ اور تکبر بھر دیا۔ دھیرے دھیرے لوگ اپنے اصلی خالق کو بھولنے لگے۔ پجاریوں اور حکمرانوں نے لوگوں کو ایک نئے دھوکے کی طرف موڑ دیا، اور پھر شہر کے بیچوں بیچ ایک وشال بت تیار کیا گیا۔ وہ بت شہر پر ایک جھوٹے بادشاہ کی طرح چھا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ بارش اور فصلیں سب بال کی دین ہیں۔ ہر بارش کی بوند اور ہر دانہ اب اسی سے جوڑا جانے لگا۔ کچھ ہی سمے میں پورا سماج اس فریب کے جال میں قید ہو چکا تھا۔ بادشاہوں تک نے بال کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا۔ کسان بھی ہر بیج بونے سے پہلے اسی سے برکت مانگتے تھے۔ پجاریوں نے ڈر اور وہم سے لوگوں پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی۔ دولت، اناج اور مویشی سب بال کے نام پر چڑھائے جانے لگے۔ دھیرے دھیرے پورا شہر بال کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ جب شرک اور گمراہی اپنی انتہا پر پہنچی تو اللہ کی رحمت اتری۔ تب اللہ نے اپنے نیک نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو چنا۔ وہ اکیلے تھے مگر حق پر ڈٹے ہوئے کھڑے تھے۔ نہ ان کے ساتھ کوئی لشکر تھا، نہ دولت، بس حق کی آواز تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو نرمی اور حکمت سے پکارا۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور بال کو پکارتے ہو؟ ان کی باتوں نے پوری سلطنت کی بنیادیں ہلا دی۔ پجاری کانپ اٹھیں گے کیونکہ حق اب شہر میں پہنچ چکا تھا۔ مگر گھمنڈ نے حکمرانوں کے دلوں کو پہلے ہی زہریلا کر دیا تھا۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو سلطنت کا دشمن ٹھہرا دیا۔ دھمکیاں شروع ہو گئیں اور سازشیں بنی جانے لگیں۔ انہوں نے طے کر لیا، اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا ہوگا۔ پھر اللہ کا حکم آیا اور آسمان جیسے بند کر دیا گیا۔ بارش رک گئی اور بادل خاموش ہو گئے۔
دریا سمٹنے لگے اور پانی کم ہوتا چلا گیا. جو زمین کبھی ہری بھری تھی اب پھٹنے لگی تھی. 1 سال گزرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. کھیت بنجر ہو گئے، چشمے سوکھ گئے اور زندگی تھم سی گئی. پورے شہر میں گھبراہٹ پھیل گئی، ہر طرف بے چینی تھی. پجاری دن رات بال کے سامنے جمع ہونے لگے. وہ روئیں، گڑ گڑائیں اور بارش کی بھیک مانگنے لگے، مگر بت خاموش رہا، بے جان اور بالکل بے بس. بھوک اب ہر گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی اور ایسا لگنے لگا جیسے موت گلیوں میں گھوم رہی ہو. اسی دوران اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ جگہ کی طرف روانہ کیا. وہ پہاڑوں کی طرف بڑھتے گئے اللہ کی حفاظت میں. اتھار ایک گفا ان کے لیے پناہ اور سکون کا ذریعہ بنی. اگاتا ہے اللہ نے اپنے نبی کے لیے غیبی رزق کا انتظام فرمایا. نیچے شہر بھوک سے تڑپ رہا تھا مگر اوپر اللہ کی رحمت تھی. یہ صاف نشانی تھی کہ پالنے والا صرف اللہ ہے. قحط بڑھتا گیا اور بال کا جادو ٹوٹنے لگا. اب لوگوں کو سمجھ آنے لگا کہ یہ بارش نہیں برسا سکتا. خوف اب دلوں میں سوال پیدا کرنے لگا تھا. بت وہیں کھڑا تھا مگر بالکل بے بس نریشن. کچھ لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ وہ سالوں سے دھوکے میں تھے. اب شیطان کا فریب ان کی آنکھوں کے سامنے کھل رہا تھا. سالوں کی تکلیف نے پوری قوم کو توڑ کر رکھ دیا تھا. پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دوبارہ پکارا. اس بار ان کی بات سیدھے ٹوٹے ہوئے دلوں تک پہنچی. قحط نے ان کے گھمنڈ کو پوری طرح توڑ دیا تھا. ان کا جھوٹا خدا انہیں پوری طرح چھوڑ چکا تھا. اب یہ حقیقت صاف ہو چکی تھی کہ آسمان اور زمین کا مالک صرف اللہ ہے. پھر اللہ کے حکم سے نبی کی دعا آسمان تک پہنچی. برسوں بعد آسمان پر بادل پھر سے اکٹھا ہونے لگے. پھر گرج اٹھی فضا اور آسمان بولنے لگا. پہلی بارش کی بوندیں رحمت بن کر زمین پر اتری. بنجر زمین پھر سے زندہ ہونے لگی. مگر یہ رحمت صرف انہی کے لیے تھی جو اللہ کی طرف لوٹ آئے. ظالم حکمران اور گھمنڈی پجاری اتہاس کے لیے عبرت بن گئے. ان کی طاقت دیکھتے ہی دیکھتے ڈھہ گئی. ان کا سنہرا بت اپنی ساری چمک کھو چکا تھا. جو بت کبھی قوموں کو ڈراتا تھا
अब बेबस पड़ा था। हक सर बुलंद हुआ और बातिल मिट गया। और ये मंजर आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन गया। लेकिन शैतान ने कभी अपनी हार को पूरी तरह कबूल नहीं किया। बुत टूट गया, मगर फरेब की सोच बाकी रही। नस्लें बदलती रहीं, मगर गुमराही का तरीका बदल गया। अब उसे किसी बड़े बुत की जरूरत नहीं रही थी। अब बुत पत्थर में नहीं, दिलों के अंदर बसने लगे। दौलत, ताकत, ख्वाहिश और घमंड, यही नए बुत बन गए। वक्त बदल गया, मगर फरेब का तरीका वही रहा। अब बुत पत्थर के नहीं, दिलों के अंदर बसते हैं। मगर हक की रोशनी आज भी तलाश करने वालों के लिए मौजूद है। आखिरी हिदायत आज भी कुरान और सुन्नत में मौजूद है। सवाल ये नहीं कि बाल आज भी मौजूद है या नहीं। सवाल ये है, आज इंसान किन बुतों के सामने झुक रहा है।